ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات اسلام کے عقیدہ کے متعلق ہو رہی تھی۔ عقیدہ اسلام کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا کیا عقیدہ ہے، اسے ما سبق درس میں ذکر کیا تھا، اور آج ہم نے بحث کرنی ہے کہ اسلام کا مشرع کون ہے، کون ہے اسلام لانے والا، کون ہے بانی شریعت، اور قرآن کریم کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں عقیدتنا فی مشرع الاسلام، اسلام کے قوانین کی تشریع، یعنی اسلام کے قوانین جو اللہ کی طرف سے وضع کیے گئے ہیں، انہیں معاشرے میں رائج کرنے والے کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نعتا کہ تو ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا ان صاحب الرسالۃ الاسلامیہ، کہ دین اسلام کا پیغام لانے والے کون ہیں، ہوبا محمد ابن عبداللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ انبیاء، وہ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، سلسلہ نبوت ان پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے وہ سید المرسلین، وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، وَأَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بغیر کسی قید اور بغیر کسی اضافے کے وہ تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت رکھتے ہیں، کما انہ سید البشر جمیعا، جس طرح کہ وہ تمام انسانوں کے سردار ہیں، اسی طرح تمام انبیاء و مرسلین کے بھی سردار ہیں۔ لا یوازیہ فاضل فی فضل، فضل اور کمال میں کوئی صاحب فضل شخص رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ولا یدانیہ احد فی مکرمۃ، عزت و کرامت میں کوئی ایک بھی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ ولا یقاربہ عاقل فی عقل، کوئی عقل مند عقل کے حوالے سے ان کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ولا یشبہہ شخص فی خلق، اور اخلاق میں کوئی شخص بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے میرے حبیب آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ کیسے نہ ہوں اللہ کے نبی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آج ہماری کسی سے
کوئی تھوڑی سی بھی جب کلیش ہو جائے کسی بات پر اور کوئی ہم سے ناراضگی کا اظہار کرے تو ہم اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اسے سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہنے خاتم الانبیاء سید المرسلین کے کہ آپ وہ ہیں کہ آپ کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑھیا عورت کہ جس نے اپنا وطیرہ بنا رکھا تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ 3-4 دن کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے نہ آئی تو اللہ کے نبی نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے۔ تو جناب رسول خدا وہ جو اللہ کی دشمن تھی، اس کے رسول کی دشمن تھی، اس کی تیمارداری کے لیے اللہ کے نبی اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب دق الباب کیا اور پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے سر پر آپ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، وہ پریشان ہوئی، کہا آج مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ لیکن رحمت للعالمین جب گھر میں داخل ہوئے اور اخلاق کے عظیم درجہ پر فائز نبی جب داخل ہوئے اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس خاتون کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو جیسے ہی وہ جو اللہ کی دشمن تھی، اس کے رسول کی دشمن تھی، اس نے جناب رسول خدا کے اس عظیم اخلاق کو دیکھا تو وہیں پشیمان ہوئی، توبہ طائب ہوئی اور اسلام لے آئیں۔ تو یہ جناب رسول خدا کا اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے سورہ قلم میں ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ تو اخلاق کے عظیم درجہ پر فائز ہیں۔ ذالک من اول نشأۃ البشر الی یوم القیامہ، کہا کہ یہ جو ہم نے فضیلتیں بیان کی ہیں نا جناب رسول خدا کی، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، صحیح وہ سید البشر ہیں، کوئی فاضل شخص فاضل میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عزت و کرامت میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، عقل میں کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا، اخلاق میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس دن سے بشر کی ابتدا ہوئی ہے نا، حضرت انسان کی جس دن سے ابتدا ہوئی ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک کوئی شخص رسول اللہ کا ان صفات میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بانی اسلام، یہ ہے صاحب رسالت الاسلام کہ جن کی یہ قدر و قیمت ہے کہ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم شیعہ خیر البریہ کا یہی عقیدہ ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے جانے لگے تو ہدایت کا انتظام فرما کر گئے، اور جو ہدایت کے انتظام کے لیے اپنے نائب کا انتظام فرمایا، اپنے نائبین کا انتظام فرمایا، تو جو رسول اللہ کا نائب ہے صحیح اس میں بھی وہ تمام صفات جو ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ فاضل میں، کمال میں، علم میں، سخاوت میں، شجاع میں، خلق میں کائنات کا کوئی انسان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارا اگلا درس ہے قرآن کریم کے متعلق، عقیدتنا فی القرآن الکریم۔ اگلی بحث یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں نعتقد، ہم شیعہ خیر البریہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں ان القرآن هو الوحی الالہی، قرآن کیا ہے؟ وحی الہی کا نام ہے، اللہ کی طرف سے المنزل من اللہ تعالی علی لسان نبیہ الاکرم، کہتے ہیں نبی اکرم کی زبان پر اللہ کی طرف سے جو وحی اترتی تھی اس وحی کا نام ہے قرآن۔ جبریل وحی لے کر آتا تھا، رسول اللہ
تک پہنچاتا تھا، اور رسول اللہ لوگوں کو بتاتے تھے، جو جو رسول اللہ بتاتے گئے وہ سب کچھ قرآن بنتا گیا۔ فیہ تبیان کل شیء، تو قرآن ہے کیا؟ ہر شے کی اس میں وضاحت موجود ہے۔ ایک مقام پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن تو وہ ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ وَهُوَ مُعْجِزَتُهُ الْخَالِدَةُ، اور یہ قرآن ہی رسول اللہ کا وہ معجزہ ہے، اس لیے کہ ہر نبی معجزہ لے کر آئے ہیں، اور جناب رسول خدا کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، جناب موسیٰ بھی معجزہ لے کر آئے، جناب ابراہیم بھی معجزہ لے کر آئے، جناب نوح بھی معجزہ لے کر آئے۔ تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں اس کے حساب سے جو ضرورت تھی وہ معجزے لے کر آتے رہے، مگر اللہ نے جناب رسول خدا کو جو معجزہ عطا کیا ہے اس کا نام قرآن کریم ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ہو معجزتہ، یہ قرآن کریم نبی اکرم کا وہ معجزہ ہے الخالدہ، جو ہمیشہ کیا ہے؟ باقی رہنے والا ہے، جب تک قیامت یعنی قیامت تک نبی اکرم کا یہ معجزہ کیا ہے؟ باقی رہے گا۔ التی اعجزت البشر ان مجاراتها فی البلاغت والفصاحت، کیسے یہ معجزہ ہے؟ کہا کہ بلاغت اور فصاحت کے جاری کرنے میں اس نے انسان کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ وَفِيمَا احتوى من حقائق ومعارف الہیہ، کہا کہ اس میں جو حقائق اور عالیہ، الہی یعنی عالیہ بلند ترین علوم جو اس میں پوشیدہ ہیں، جو اس میں حقائق اور جو بڑے بڑے علوم جمع ہیں، یہ کسی کی کلام میں بھی نظر نہیں آتے۔ لا یعتری ہے، یعتری کا مطلب ہونا ہے لاحق ہونا، لا یعتری ہے احتوا وفیما احتوا، احتوا کا مطلب ہے جمع کرنا، جمع ہونا، یعنی اعجزت البشر ان مجاراتها فی البلاغت والفصاحت، یہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ جس نے انسان کو فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے اپنی زبان پر جاری کرنے سے عاجز کر دیا۔ اس زمانے میں جب یہ قرآن کریم معجزہ بن کر آیا تو اس وقت کے جو عرب تھے نا، وہ اتنے فصیح اور بلیغ ہوا کرتے تھے کہ ان کے اشعار جو ہے وہ ہزار شعر پر ان کے قصیدے مشتمل ہوا کرتے تھے، اور اس حساب سے ان میں بہت فصاحت اور بلاغت ہوا کرتی تھی۔ تو جیسے ہی قرآن مجید آیا تو قرآن مجید نے آ کر ان لوگوں کی فصاحت اور بلاغت کو ناکام کر دیا، اور ہزار قصیدے پر مشتمل اشعار جو ہے، ہزار اشعار پر مشتمل قصیدہ جو ہے وہ اللہ کی پاک کتاب کی ایک سورہ کوثر کے مقابلے میں بھی کچھ نظر نہ آیا، کچھ باقی نہ رہا۔ یہ ہے قرآن کریم کی قیمت، کہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ وَفِيمَا احتوى، قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ جس میں جمع ہے کیا؟ حقائق، حقیقت جمع ہے، قیامت تک جو ہے وہ حقائق جمع ہے۔ ومعارف عالیہ، اور بلند بڑے بڑے علوم اس قرآن کریم میں جمع ہیں۔ لا یعتریہ التبدیل والتغییر والتحریف، کہا رد و بدل ہو، تحریف ہو، کمی زیادتی کرنا ہو، یہ تمام باتیں قرآن کریم کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ ہم شیعہ خیر البریہ قرآن کریم کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، بلکہ
آج کے دور کے فقہاء و مجتہدین کا یہی نظریہ ہے کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی ترتیب، جس کی سور کی ترتیب، جس کی آیات کی ترتیب خود جناب رسول خدا اپنی ہی حیات طیبہ میں دے کر گئے ہیں۔ اور 1400 سال گزر جانے کے بعد نہ کسی آیت میں کمی ہوئی ہے اور نہ ہی زیادتی ہوئی ہے۔ صحیح کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا جو ہے وہ وعدہ لیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی ضرور بضرور اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی بات کو جو ہے وہ مصنف ذکر کر رہے ہیں، کہتے جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، نتلو ہو، جس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، هو نفس القرآن المنزل علی النبی، وہ وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا تھا۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جو بھی اس کے بارے میں اس کے علاوہ کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی پاک پر اترا تھا، یہ کہتا ہے کہ اس میں رد و بدل ہوا، اس میں کسی چیز کی زیادتی ہو گئی، اس میں فلاں آیت میں کمی ہو گئی، فَهُوَ مُخْتَرِقٌ، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، او مغالطن، یا اسے مغالطہ ہوا ہے، او مشتبہ، یا کم از کم وہ اشتباہ میں پڑھنے والا ہے۔ وَكُلُّهُمْ عَلَى غَيْرِ هُدَىٰ، کہتے یہ تمام کے تمام لوگ جھوٹ بولنے والا، مغالطہ کرنے والا، اشتباہ میں پڑھنے والا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ علی غیر ہدیٰ، یعنی گمراہ لوگ ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ فَإِنَّهُ کلام اللہ ہے، پس وہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کا وہ کلام ہے، الذی، کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے گواہی دی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل کبھی نہ قرآن کے سامنے آ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جب تک جناب رسول خدا رہے کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اللہ کی اس کلام میں کوئی رد و بدل کر سکے، اور جب جناب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت تک کسی بھی بڑی سے بڑی دشمن طاقت جو ہے اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس کلام میں کوئی کمی اور زیادتی کر سکے۔ وَمِن دَلَائِلِ إِعْجَازِهِ، کہتے ہیں قرآن کے معجزے کی دلیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہو کلما، کیسے یہ قرآن کریم معجزہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلائل کیا ہیں؟ وَمِن دَلَائِلِ إِعْجَازِهِ، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ادلہ میں سے ایک یہ ہے کہ انہو کلما تقدم الزمان وتقدمت العلوم والفنون، کہتے ہیں جتنا جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور جتنے جتنے علوم اور فنون جو ہے وہ گزر چکے ہیں، وَهُوَ بَاقٍ عَلَىٰ طَرَاوَتِهِ وَحَلَاوَتِهِ، ان زمانہ گزرنے کے ساتھ علوم اور فنون کے گزرنے کے باوجود بھی یہ قرآن کریم اپنی تر و تازگی اور اپنی مٹھاس پر باقی ہے، اور وَعَلَىٰ سُمُوِّ مَقَاصِدِهِ وَأَفْكَارِهِ، اور باقی ہے اس بات پر کہ قرآن کی افکار اور اس کے مقاصد بہت بلند ہیں۔ آپ تو مقاصد اور افکار کی بات کر رہے ہیں، آپ تو قرآن کے علوم اور فنون کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں حلاوت ہے، مٹھاس ہے، تر و تازگی ہے، حتیٰ کہ اگر قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور اس کی فقط
تلاوت جو ہے کہتے ہیں جتنی مرتبہ بھی، یہ وہ کتاب ہے کہ جتنی مرتبہ بھی اس کی تلاوت کرتے جائیں گے اتنا اس میں تر و تازگی اور حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوتی جائے گی۔ بقیہ کتب کو دیکھ لیں، ہم 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرتے تھک جاتے ہیں، اسے دیکھتے اسے پڑھتے تھک جاتے ہیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی روزانہ کی تلاوت انسان میں تر و تازگی اور مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ ولا یظہر فیہ خطأ فی نظریۃ علمیۃ ثابتہ، کسی بھی علمی مضبوط نظریے میں کوئی خطا ظاہر نہیں ہوتی، یعنی قرآن نے جو علمی نظریہ پیش کیا اس میں کسی قسم کی بھی کوئی خطا ظاہر نہ ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ ولا یتحمل نقص حقیقتاً فلسفیتاً یقینیتاً، کہتے ہیں کہ کوئی بھی نقص، کوئی بھی یعنی ایسا حقیقی فلسفی نقص جو ہے وہ قرآن مجید کو متحمل نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کو کوئی نقص جو ہے وہ لاحق نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نقص جو فلسفی ہو، جو یقینی ہو، وہ قرآن کو لاحق نہیں ہو سکتا۔ یعنی ولا یتحمل نقض حقیقت فلسفیت یقینیت، یوں بھی عبارت بنا سکتے ہیں، اور قرآن کریم متحمل نہیں ہے کسی ایسے نقض کا کہ جو حقیقی ہو، جو فلسفی ہو، جو یقینی ہو، یعنی قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی نقض نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کلام میں قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی صور میں قرآن کریم کے مطالب میں کسی قسم کا کوئی نقض اور منافات نہیں ہے۔ العکس اس قرآن کے علاوہ، اس قرآن کے الٹ، جو اس قرآن کے علاوہ یعنی العکس من کتب العلماء، اس قرآن کے علاوہ بقیہ جو علماء ہیں ان کی کتب میں وعازم الفلاسفہ، اور جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں، آپ پائیں گے کہ ان کے کلام میں نقص بھی ہوتا ہے، ان کے کلام میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ منافات بھی ہوتی ہے، ایک عالم کی کلام دوسرے عالم سے جو ہے وہ ٹکراتی ہے، بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ مہما بالغوا فی منزلتہم العلمیہ و مراتبہم الفکریہ، کہتے ہیں بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا جتنے بھی علمی مرتبے تک، جتنے بھی علمی منزلت کو وہ پالیں اور جتنے بھی فکری مرتبے کو وہ پالیں، اس کے باوجود بھی وہ فلاسفہ، علماء، فقہا کی کلام میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے، نقص پایا جاتا ہے، منافات پائی جاتی ہے، صحیح، جبکہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی منافات نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَبْدُو بَعْضٌ مِّنْهَا عَلَى الْأَقَلِّ، ہاں بعض تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَبْدُو بعض منها، کہتے ہیں منہا کی یعنی علی الاقل، یعنی بعض کتب منہا کی ضمیر جو ہے ہم لے جائیں گے کتب علماء کی طرف، کہ کتب علماء یعنی علماء اور اعاظم فلاسفہ کی کتب میں تو بعض ایسی باتیں ہیں علی الاقل تافہن، کہ جو کیا ہے کم قیمت ہے، ایسی باتیں ہیں، ایسی علمی گفتگو ہے کہ جس کی قیمت بہت کم ہے، او نابین، یا ایسی جو ہے وہ علماء اور بعض فلاسفہ کی کتب میں ان کی ایسی باتیں ہیں کہ جو حقیقت سے، بعض باتیں حقیقت سے کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوا کرتی ہیں، او مغلوطن، یا مغالطے پر مشتمل ہوتی ہیں، صحیح، کلما تقدمت الابحاث العلمیہ، کہتے ہیں وَتَقَدَّمَتِ الْعُلُومُ بِالنَّظْرِيَّاتِ الْمُسْتَحْدَثَةِ
دستے، جتنا جتنا کیا ہے ابحاث علمی جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہیں، جتنا جتنا نئے نئے نظریات جو ہے علوم میں آتے جا رہے ہیں، علماء کی کتب میں، فلاسفہ کی کتب میں جو ہے اس طرح کا ناقض اور منافات موجود ہے، اس طرح کا اختلاف موجود ہے، جبکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حتیٰ من مثل اعاظم فلاسفۃ اليونان، کہا کہ آپ جو ہے عام فلسفے کی بات نہ کریں، بلکہ جہاں سے فلاسفہ علم فلسفہ پھوٹا ہے وہ کہاں سے؟ یونان سے۔ یونان کے جو بڑے بڑے فلسفی تھے جیسے کہ سقراط و افلاطون و ارسطو، سقراط تھا، افلاطون تھا، ارسطو تھا، یہ علم فلسفہ کے موجد تھے۔ الذین اعترف لهم جمیع من جاء بعدهم بالابوۃ العلمیۃ والتفوق الفکری، کہا کہ یہ وہ ہے، ارسطو ہو، افلاطون ہو، ہاں سقراط ہو، کہا یہ وہ بڑے بڑے فلاسفہ تھے کہ جن کی منزلت اور جن کی عظمت کا اعتراف بعد میں آنے والے لوگوں نے ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ بالابوۃ العلمیہ، کہ یہ علمی حوالے سے علم فلسفہ کے یہ باب ہیں، یہ علم فلسفہ کے باپ ہیں، یہ علم فلسفہ کے موجد ہیں، والتفوق الفکری، اور فکری حوالے سے یہ کیا ہے؟ یہ بہت بلند لوگ ہیں۔ اتنے بلند لوگ ہونے کے باوجود بھی ان کی کلام میں کیا ہے؟ نقض بھی ہے، ان کی کلام میں توڑ بھی ہے، جبکہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی توڑ اور نقض نہیں ہے۔ وَنَعْتَقِدُ أَيْضًا، تو جس طرح ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہے، تحریف نہیں ہے، یہ اپنے افکار اور اپنے مقاصد کے حوالے سے بلند ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی علمی حوالے سے خطا نہیں ہے، اور قرآن کی آیات اور سور میں کسی قسم کی کوئی منافات اور نقض نہیں ہے، کہتے ہیں وَنَعْتَقِدُ ثَانِيًا، اور ہم دوسری مرتبہ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ بے وجوب احترام القرآن، اتنی عظیم کتاب ہے تو پھر اس کا احترام بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَتَعْظِيمُهُ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، قول کے ساتھ بھی اس کا احترام کرنا ہے اور عمل کے ساتھ بھی احترام کرنا ہے۔ عمل کے ساتھ کیسے کریں گے؟ یعنی قرآن کریم کے احکام پر عمل کریں گے۔ فَلَا يَجُوزُ، پس جب ایسی بات ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا احترام کرنا ہے، فلا یجوز تنجیس کلمات ہی، پھر قرآن مجید کے کلمات کو نجس کرنا جائز نہیں ہے۔ حتی الکلمۃ الواحدۃ المعتبرۃ جزءا منہا، ہاں جزءا منہ علی وجہ یقصد انہا جزء منہ، کہتے ایک کلمہ کہ جس کے قرآن کا جز ہونے کا اعتبار کیا گیا ہو، اس وجہ سے، اس بنا پر کہ قصد کیا جائے کہ یہ قرآن مجید کا جز ہے، فرماتے ہیں اس کو بھی نجس کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک کلمہ قرآن مجید کا کہ وہ یعنی قرآن کریم کا وہ ایک کلمہ کہ جس کا قرآن کریم میں سے ہونا معتبر ہو اور قصد کیا گیا ہو اس بات کا کہ یہ کلمہ واقعاً قرآن کریم کا جز ہے، اس ایک کلمے کو بھی نجس کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کما لا یجوز لمن کان علی غیر طہارت، بھائی حامشیہ خیر البریہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو طہارت پر نہیں ہے، جو باوضو نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یمس کلمات ہی و حروفہ، ہاں کہ قرآن کریم کے کلمات اور ان کے حروف کو چھونا جائز
نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فا واقعہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم وہ ہے کہ جسے پاک و پاکیزہ اور طہارت والے لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ سواء کان محدثا بالحدث الاکبر کالجنابۃ والحیض والنفاس وشبہہا او محدثا بالحدث الاصغر، کہتے جو طہارت کے ساتھ نہیں ہے، جو محدث ہے چاہے وہ حدث اکبر کے ساتھ ہو جیسے جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ وغیرہ ہے، تو وہاں قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ اور اسی طرح وہ کہ جو محدث بالحدث اصغر ہے، مثلا جس نے وضو نہیں کیا ہوا، تو فرماتے ہیں وہ بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا۔ حتی النوم، آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہے، فرماتے ہیں تو کیا ہوگا، آپ قرآن مجید کے الفاظ کو نہیں چھو سکتے۔ الا، کب چھو سکتے؟ اذا اغتسل او توضأ، جب کوئی غسل کر لے، اگر اس کا وظیفہ غسل ہے، او توضأ یا وضو کر لے، اعلی التفاصیل التی تذکر فی الکتب الفقہیہ، ان تفاصیل کی بنا پر کہ جو کتب فقہیہ میں ذکر کی جاتی ہیں۔ کما انہ لا یجوز احراقہ، کہتے ہیں جس طرح قرآن کریم کا احترام تو دیکھیں، جس طرح اسے بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، جس طرح اس کے کلمات کو نجس نہیں کر سکتے، اسی طرح لا یجوز احراقہ، قرآن کو جلانا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز توہینہ، قرآن کی توہین کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بأی ضرب من ضروب التوہین، وہ توہین کی قسم میں سے کوئی قسم بھی ہو، کسی حوالے سے بھی توہین کرنا قرآن کی جائز نہیں ہے۔ الذی یعد فی عرف الناس توہینا، ایسی توہین جو عرف عام میں شمار کی جائے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، یہ جائز نہیں۔ کیسے؟ مثال کیا ہے؟ رمیہ، قرآن مجید کو پھینکنا، استغفر اللہ، او تقذیرہ، قرآن مجید کو گندا کرنا، استغفر اللہ، او سحقہ بالرجل، یا پاؤں کے ذریعے قرآن مجید کو کیا ہے روندنا، العفو، او وضعہ فی مکان مستحکر، یا کیا ہے ایسے مکان پر قرآن مجید کو جا رکھنا کہ جو انتہائی گھٹیا مقام ہو، جیسے الیاذ باللہ استغفر اللہ، قرآن مجید کو لیٹرین میں رکھ دینا، مثلا حمام میں رکھ دینا۔ فَلَوْ تَعَمَّدَ شَخْصٌ تَوْهِينَهُ وَتَحْقِيرَهُ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمُورِ وَشِبْهِهَا، کہتے ہیں کہ ہم شیعہ خیر اللہ بریہ کا عقیدہ دیکھیں قرآن کے بارے میں، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچہ کہ یہ جو ہم نے امور ذکر کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک کام کر کے بھی، فَهُوَ، پس قرآن کی توہین کرنے والا، اسے پھینک کر، اسے گندا کر کے، اسے پاؤں میں روند کر، اسے حمام وغیرہ لیٹرین میں رکھ کر، ہاں، یا اس کے علاوہ اور بہت سے موارد ہیں کہ جو شامل ہوتے ہیں قرآن کی توہین کو، فَهُوَ مَعْدُودٌ مِّنَ الْمُنْكِرِينَ لِلْإِسْلَامِ وَقُدْسِيَتِهِ، تو ایسا شخص شمار کیا جائے گا کہ یہ اسلام اور اسلام کی قدسیت کا منکر ہے۔ المحکوم، ہاں، علیہم بالمروق عن الدین، ہاں، وہ منکرین اسلام کہ جن پر یہ حکم لگایا گیا ہے کہ بالمروق عن الدین، کہ یہ لوگ دین سے نکل چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، والکفر برب العالمین، ان پر حکم لگایا گیا ہے کہ وہ رب العالمین کا انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو قرآن کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، بلکہ وہ دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔